اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 1۔ پیش لفظ۔ سلطان شہاب الدین غوری صحیح معنوں میں ہندوستان کی اسلامی سلطنت کا بانی شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپہ سالار کی حیثیت سے وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس میں بعض ایسی خوبیاں تھیں جو سلطان محمود میں بھی نہیں تھیں، اور انہی خوبیوں کی بدولت اس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم کر دیں۔ شہاب الدین غوری بڑا مستقل مزاج، بردبار اور دور اندیش حکمران تھا، اور شکست کھا کر بھی ہمت نہ ہارنے والا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے کبھی کسی معرکے میں شکست نہیں کھائی، جبکہ سلطان شہاب الدین کو 2 مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ان شکستوں سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ حملے شروع کر دیے، جس کی بنا پر اس کی فتوحات زیادہ مستقل اور پائیدار ثابت ہوئیں۔ اس نے جو علاقے فتح کیے وہاں مستقل طور پر مسلمانوں کی حکومت بھی قائم کرتا چلا گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری دھن کا بڑا پکا تھا، اور جب کوئی ارادہ کر لیتا تو اسے پورا کر کے چھوڑتا۔ وہ ناکامیوں سے گھبراتا نہ تھا۔ اس نے بڑے لائق اور بڑے ہونہار غلام جمع کر رکھے تھے، جو ملکی انتظام اور سپہگیری کی خداداد قابلیت رکھتے تھے۔ ان غلاموں کو وہ بڑا عزیز رکھتا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ سلطان شہاب الدین کے لیے جانثاری پر آمادہ رہتے تھے۔ چنانچہ ان غلاموں نے کئی علاقے فتح کیے اور سلطان شہاب الدین غوری کی حکومت میں شامل کر دیے، اور اسے ایک مستقل سلطنت بنا دیا۔ سلطان شہاب الدین کو خدا نے کوئی فرزند عطا نہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے کسی ساتھی نے کہا، اگر اللہ آپ کو فرزند عطا فرماتا تو آپ کے بعد آپ کے تخت و تاج کا وارث ہوتا۔ یہ جملہ سن کر سلطان شہاب الدین غوری نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے غلام میرے بیٹے ہیں، یہی میرے بعد میری سلطنت کے وارث ہوں گے۔ اس نے جو کہا تھا وہی صحیح نکلا۔ اس کے غلام ہی اس کے وارث ثابت ہوئے، اور اس کے بعد اس کی سلطنت ان غلاموں میں ہی تقسیم ہوئی جن کی اس نے شہزادوں کی طرح تربیت کی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری شروع ہی سے نئے نئے علاقے فتح کرنے اور اپنے خاندان کی حکومت کو دور دور تک پھیلانے کا بڑا شوق رکھتا تھا۔ اس کام کے لیے جن جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری سلطان شہاب الدین غوری میں موجود تھیں۔ وہ لشکروں کی تنظیم اور ترتیب کے علاوہ لشکر کی رہنمائی کرنے اور اسے جنگ کے دوران دشمن سے لڑانے اور فتح مند رہنے کا ڈھنگ بھی جانتا تھا۔ شروع میں اس کی حکومت غزنوی کے علاقے میں تھی۔ اس کا بڑا بھائی غیاث الدین غوریوں کا سلطان تھا، جبکہ شہاب الدین غوری اپنے بھائی کے نائب کی حیثیت سے غزنی کے علاقے کا حاکم تھا۔ چھوٹے سے علاقے پر قناعت کر کے بیٹھ جانا شہاب الدین غوری کو مناسب معلوم نہ ہوا۔ اس نے شروع ہی سے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد ملتان پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تو ہندوستان کے اندر وہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سلطان شہاب الدین غوری کو ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 2 گھڑ سوار اس شاہراہ پر سفر کر رہی تھی جو بھیرا بنو اور غزنی سے ہوتی ہوئی غور کی طرف چلی گئی تھی۔ اپنے گھوڑوں پر بیٹھے دونوں سوار تھکے ہارے لگتے تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ غزنی اور غور کے درمیان ایک چوراہے پر آ کر وہ رک گئی تھی۔ یہ چوراہا دریائے ارغزاب کے قریب تھا۔ انہوں نے دیکھا اس چوراہے سے مختلف سمتوں کو کئی شاہراہیں نکلتی تھیں، اور وہاں وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ شاید اجنبی تھی، اس شاہراہ کا تعین نہ کر پا رہی تھی جو ان کی منزل کی طرف جاتی تھی۔ چوراہے سے 5 شاہراہیں مختلف سمتوں کی طرف جاتی تھیں۔ ایک سیدھی آگے دریا ارغزاب کو عبور کرنے کے بعد غور، اور پھر وہاں سے دریائے ہلمند کو عبور کرتے ہوئے سبزوار اور ہرات کی طرف چلی گئی تھی۔ دوسری شاہراہ نیچے جنوب کی طرف قندھار سے ہوتی ہوئی سیستان کی طرف جاتی تھی، اور یہ شاہراہ زیادہ تر دریائے ارغزاب کے کنارے کنارے ہی جنوب کی طرف جا رہی تھی۔ تیسری شاہراہ شمال مغرب کے رخ پر کوہ بابا کی طرف جاتے ہوئے، اور وہاں سے کوہ بابا کے بائیں پہلو سے خم کھاتی ہوئی سیدھی آگے بلخ اور ترمس کی طرف چلی گئی تھی۔ چوتھی شاہراہ شمال مشرق کا رخ کر رہی تھی، اور وہ کوہ سفید میں سے ہوتی ہوئی جلال آباد کا رخ کرتے ہوئے کوہ ہندو کش کی طرف چلی گئی تھی۔
5ویں شاہراہ وہاں سے غزنی اور بنو اور وہاں سے بھیرا کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں سوار اس چوراہے پر رک گئے تھے۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر ایک اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، علی مردان میرے بھائی، خوب پھنسے، سورج غروب ہونے بھی لگا ہے اور ہم یہ تعین نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم کس شاہراہ کو اختیار کریں کہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تو جسے اس نے مخاطب کیا تھا اور اس کا نام اس نے علی مردان لیا تھا، وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، غازی بیگ، تمہارا کہنا درست ہے، اس چوراہے سے کافی شاہراہیں نکلتی ہیں جنہوں نے ہمیں ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اچانک علی مردان چونک پڑا اور اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، غازی بیگ، کام ہو گیا۔ غازی بیگ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، کیا کام ہو گیا میرے بھائی؟ جواب میں علی مردان نے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھی ایک سمت کا اشارہ کیا۔ غازی بیگ نے جب اس طرف دیکھا جس طرف علی مردان نے اشارہ کیا تھا تو اس کے چہرے پر تبسم بکھر گیا، اس لیے کہ اس طرف سے ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو ہانکتا ہوا اسی چوراہے کی طرف آ رہا تھا۔ اس چرواہے کو دیکھتے ہوئے دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر کھڑے ہوئے۔ ریوڑ کو ہانکتا ہوا چرواہا قریب آیا۔ ان دونوں کو اس طرح کھڑے دیکھ کر چند ثانیوں تک انہیں بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر ان کے قریب آیا اور بڑی لجاجت، نرمی اور بڑی اپنائیت میں دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، صاحبو، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم دونوں ان سرزمینوں میں اجنبی لگتے ہو۔ اس چوراہے پر شاید تم دونوں اس لیے رک گئے ہو کہ یہ تعین نہیں کر پا رہے ہو کہ کون سی شاہراہ تمہاری منزل کی طرف جا رہی ہے۔ چرواہا جب خاموش ہوا تب علی مردان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، عزیز بھائی، تیرا اندازہ درست ہے، ہم اجنبی ہیں، پہلی بار ان علاقوں کی طرف آئے ہیں، اس لیے اس چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ تعین نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کدھر کا رخ کرنا چاہیے۔ اس پر چرواہا مسکرایا اور کہنے لگا، کہاں جانا چاہتے ہو؟ علی مردان نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ہماری منزل کا کوئی تعین نہیں، ہم غوریوں کے بادشاہ غیاث الدین کے بھائی شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اس کے سامنے ایک شکایت، ایک نالش پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یوں جانو، جہاں شہاب الدین مل جائے وہیں ہماری منزل ہے۔ علی مردان کے ان الفاظ پر چرواہے کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ چرواہا عمر کے لحاظ سے 40 کے لگ بھگ ہوگا۔ تھوڑی دیر تک دونوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر انتہائی ہمدردی اور محبت میں کہنے لگا، عزیز بھائیوں، ہم کوہستانی لوگ صاحب ثروت تو نہیں ہوتے، لیکن ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوبی اور سرمایہ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اگر تم دونوں لمبا سفر کر کے آئے ہو اور شہاب الدین غوری سے ملنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ شب بسری میرے ہاں کرو، صبح سویرے اپنی منزل کی طرف نکل جانا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ رکا، پھر وہ دوبارہ ان دونوں کو بڑی ہمدردی سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جہاں تک شہاب الدین غوری کا تعلق ہے وہ تو تگین آباد میں قیام رکھتا ہے اور ان دنوں وہیں قیام کیے ہوئے ہے۔ تگین آباد یہاں سے کافی دور ہے، دیکھو مغرب کی طرف سورج غروب ہونے والا ہے، تم دونوں اجنبی ہو، ان شاہراہوں اور راستوں سے واقف نہیں ہو، میرے ساتھ چلو، یہ بائیں جانب قریب ہی میری بستی ہے، بالکل دریا کے کنارے، وہاں قیام کرو، خود بھی سستا لوگی، تم دونوں کے گھوڑے بھی تھکے ہارے ہیں، رات بسر کرنے کے بعد تم اور تمہارے یہ دونوں گھوڑے تازہ دم ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ تم کس سمت سے سفر کرتے ہوئے تگین آباد پہنچ سکتے ہو۔ چرواہا جب خاموش ہوا تب اس بار اسے غازی بیگ مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی، جو پیشکش تم کر رہے ہو یہ ہے تو بڑی پرکشش۔ میرے عزیز بھائی، پہلے تو یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ چرواہا پھر دھیرے دھیرے مسکرایا اور کہنے لگا، ناموں میں کیا رکھا ہے، تم مجھے چرواہا ہی کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو، ویسے میرا نام فضائل خان ہے۔ بھائی، تکلف نہ کرنا، میرے ساتھ چلو، تمہیں آرام اور قیام کی ضرورت ہے، جو روکھا سوکھا میں اپنے گھر میں کھاؤں گا تمہیں بھی پیش کر دوں گا، اور مجھے اس بات پر فخر ہوگا کہ میں نے بڑی لمبی مسافت والے 2 مسافروں کو اپنے ہاں ٹھہرا کر ان کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ انکار نہ کرنا، تم دونوں کی خدمت کر کے جو ثواب مجھے ملے گا میں جانوں گا کہ وہ میرے اعمال میں ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ چرواہے فضائل خان کے ان الفاظ پر علی مردان اور غازی بیگ دونوں ہنس دیے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر علی مردان کہنے لگا، بھائی، ہم تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہاری پیشکش کو ایک نعمت سمجھتے ہوئے ٹھکرائیں گے نہیں۔ اس پر فضائل خان خوش ہو گیا تھا
کہنے لگا اگر ایسا ہے تو آؤ بسم اللہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی علی مردان اور غازی بیگ دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑی اور ریوڑ کے پیچھے فضائل خان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ انہیں کچھ زیادہ دور نہ جانا پڑا تھا کہ انہیں اپنے سامنے ایک بستی کے آثار دکھائی دینے لگی۔ جب وہ بستی کے قریب گئے تب انہوں نے دیکھا بستی سے باہر کچی مٹی کا ایک احاطہ بنا ہوا تھا۔ وہاں آ کر فضائل خان کا بھیڑ بکریوں پر مشتمل وہ ریوڑ آپ سے آپ رک گیا تھا۔ مٹی کے اس احاطے کے ایک طرف لکڑی کا دروازہ تھا۔ فضائل خان نے آگے بڑھ کر وہ دروازہ کھول دیا۔ ریوڑ کے جانور اندر داخل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ احاطے کے اندر سرکنڈوں کے چھپر بنے ہوئے تھے۔ ریوڑ کے جانور آپ سے آپ ان کے نیچے جا کر بیٹھنے لگے تھے۔ علی مردان اور غازی بیگ بھی فضائل خان کے ساتھ احاطے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا احاطے کا دایاں حصہ تو زیادہ تر چھپر نما تھا جن کے نیچے ریوڑ کے جانور چلے گئے تھے۔ بائیں جانب کچھ کمرے بنے ہوئے تھے اور ان کمروں سے آگے چھپر نما ایک استبل تھا، اس کے نیچے ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ علی مردان اور غازی بیگ جب احاطے میں داخل ہو گئے تب فضائل خان نے احاطے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر علی مردان اور غازی بیگ کو لے کر چھپر نما استبل کی طرف گیا۔ پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیزو، دونوں اپنے گھوڑوں سے اپنے بستر، ضرورت کا سامان اور زینے اتار دو۔ یہ سامنے جو گھوڑا بندھا ہے یہ میرا ہے۔ کبھی کبھار میں نے کہیں جانا ہو تو اسے سواری کے لیے استعمال کرتا ہوں، لہٰذا اپنے گھوڑوں کو اس کے قریب باندھو۔ اندر وہ دائیں جانب جو بورے رکھے ہوئے ہیں ان میں گھوڑوں کی خوراک ہے، ان میں دانہ ملا ہوا بھس بھی ہے، وہاں سے بھس نکال کر اپنے گھوڑوں کو ڈال دو۔ گھوڑوں کے قریب ہی پانی سے بھری ناند ہے، وہاں سے تم دونوں کے گھوڑے پانی پی سکتے ہیں۔ فضائل خان کے کہنے پر علی مردان اور غازی بیگ تیزی سے حرکت میں آئی۔ دونوں نے گھوڑوں کی زینوں سے بندھا ہوا اپنا سامان اتار لیا اور سامان کو ایک طرف رکھ دیا۔ پہلے گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر جو گھوڑا وہاں پہلے سے بندھا ہوا تھا اسے ہٹ کر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھ دیا اور گھوڑوں کے آگے جو دانہ ملا ہوا چارہ تھا ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد فضائل خان کے کہنے پر اپنا سامان اٹھا کر وہ ساتھ والے کمرے کے ایک کونے میں رکھوا دیا۔ علی مردان اور غازی بیگ نے دیکھا وہ کمرہ جس میں وہ داخل ہوئے تھے خاصا بڑا تھا۔ کمرے کی چھت لکڑی کے تختوں کی تھی اور پوری چھت جو مخروطی شکل کی تھی وہ لکڑی کے 4 موٹے موٹے ستونوں پر کھڑی تھی۔ کمرے کی دیواریں سرکنڈوں کے موٹی بنت سے بنی ہوئی تھیں اور ان سرکنڈوں کو اندر باہر سے مٹی میں پوتا ملا کر انہیں خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ علی مردان اور غازی بیگ نے جب اپنا سامان وہاں رکھ دیا تب ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فضائل خان کہنے لگا تم دونوں گرم علاقے کے رہنے والے ہو، ایسے کمرے تم اپنی سرزمینوں میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کی مخروطی شکل اس لیے ہے کہ تاکہ برف باری کے دور میں جب یہاں زوروں کی برف پڑتی ہے تو چھت پر ٹکنے کے بجائے پگھل کر نیچے چلی جاتی ہے۔ پھر اس نے کمرے کے وسط میں ایک تنور کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا یہ تنور جو تم دیکھ رہے ہو برف باری کے دور میں اس میں لکڑیاں ڈال کر اسے گرم کر دیا جاتا ہے۔ لکڑیاں جب جل جاتی ہیں تو اس کو اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور اس طرح پوری رات یہ کمرہ گرم رہتا ہے۔ پھر علی مردان اور غازی بیگ کے دیکھتے ہی دیکھتے فضائل خان دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ بستر وہ اٹھا لایا تھا۔ پہلے کچھ مٹی کے بنے فرش پر اس نے چٹائیاں ڈالی، اس پر اس نے 3 بستر لگا دیے تھے۔ پھر انہیں مخاطب کر کے وہ کہنے لگا یہ میرا باڑہ ہے، مستقل رہائش نہیں، اس سے متصل ہی میری رہائش گاہ ہے۔ میری بیوی اور بچے اپنے ننھیال گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان دنوں میں اکیلا ہوں۔ بیوی بچے یہاں ہوں تب بھی میں رات اپنے اسی باڑے میں ہی زندگی بسر کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان رکا، پھر اس کمرے کے اندر دیوار میں جو دروازہ تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا یہ طہارت خانہ ہے، ہر وقت یہاں وافر مقدار میں پانی ملے گا۔ میں نے بستر لگا دیے ہیں، تم دونوں بھائی بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک حاضر ہوتا ہوں۔ علی مردان فضائل خان کی اس گفتگو کے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ فضائل خان مڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ علی مردان اور غازی بیگ کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ طہارت خانے میں وضو کرنے کے بعد مغرب کی نماز بھی انہوں نے وہاں ادا کی۔ اس کے بعد فضائل خان لوٹا، وہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکراتے ہوئے کہنے لگا مجھے افسوس ہے کہ لوٹنے میں مجھے دیر ہو گئی، ایک تو مغرب کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا تھا، دوسرے کھانا تیار کروانے میں بھی کچھ دیر لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کھانے کے برتن اس نے ان دونوں کے سامنے لگانے شروع کر دیے تھے۔ جب وہ برتن رکھ چکا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے علی مردان نے پوچھ لیا میرے مہربان میزبان،
آپ کے بیوی بچے تو یہاں ہیں نہیں، کھانا آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ جواب میں فضائل خان مسکرایا اور کہنے لگا، اس بستی کے سارے لوگ بھائی بہنوں کی طرح رہتے ہیں، اور پھر یہ بستی کی رہائشی زیادہ تر میرے قبیلے والے ہیں، جس کو بھی اشارہ کروں کھانا تیار کر کے دے دیتا ہے۔ دیکھو، آؤ پہلے مل کر کھانا کھائیں، اس کے بعد باتیں ہوں گی۔ تینوں نے پہلے کھانا کھایا اور اس کے بعد فضائل خان نے برتن سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے تھے۔ وہیں تینوں نے مل کر عشاء کی نماز ادا کی، پھر بستروں میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فضائل خان ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے دونوں عزیز بھائیوں، ہم کھانے اور نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب میں تم دونوں سے تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں کہ تم شہاب الدین غوری کے پاس کیا نالش لے کر جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کسی سے اذیت پہنچی ہے؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ نالش، یہ شکایت تم نے ملتان کے مقامی حاکم سے کیوں نہیں کی؟ کیا وہاں کا حاکم منصف مزاج نہیں ہے کہ تم اتنا لمبا سفر طے کر کے شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہو؟ فضائل خان جب رکا تب غازی بیگ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم فضائل خان، بات ایسی نہیں ہے۔ دراصل ملتان پر اس وقت قرامتیوں کی حکومت ہے، وہ مسلمانوں پر بے انتہا مظالم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ملتان کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے نہر والا کے ہندو راجہ بھیم دیو کے ساتھ تعلقات استوار کر رکھے ہیں، اور مسلمانوں پر مظالم کرنے کے لیے اکثر و بیشتر یہ قرامتی نہر والا کے راجہ بھیم دیو کا بھی تعاون حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ملتان کے قریب ہی اچ نام کا ایک شہر ہے، بڑا قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ وہاں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر ہے۔ اس مندر میں ان کا ایک سالانہ میلہ لگتا ہے۔ اس میں نہر والا کا راجہ بھیم دیو اپنے اہل خانے کے ساتھ جاتا ہے۔ وہاں عجیب سی خلاف اسلام رسومات ہوتی ہیں، جن میں یہ قرامتی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور پھر پچھلے سال سے وہاں ایک نئے کام کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب غازی بیگ رکا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فضائل خان نے پوچھ لیا، میرے عزیز بھائی، کیسا نیا کام ہوا ہے؟ غازی بیگ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، نہر والا کا راجہ بھیم دیو ہر سال اچھ میلے کے موقع پر وہاں اپنے اہل خانے کے ساتھ آتا ہے۔ پچھلے سال یوں ہوا کہ اپنے ساتھ وہ اپنی راجکماری اور راجکمار کو بھی لے کر آیا تھا۔ راجکمار بڑا ہے اور اس کی عمر 15-16 برس کی ہوگی، راجکماری چھوٹی ہے، 12 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہاں بھیم دیو کی راجکماری نے نشانہ بازی کا بہترین مظاہرہ کیا۔ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے راجکماری نے اپنے کانوں سے سونے کی ایک چھوٹی سی بالی اتاری۔ اس بالی کو اتار کر اس نے ایک لکڑی کے ساتھ باندھ دیا تھا، پھر کئی گز پیچھے ہٹ گئی اور تیر چلا دیا۔ اس نے جو تیر چلایا وہ اس قدر ٹھیک نشانے پر بیٹھا کہ تیر کی نوک عین بالی کے بیچ میں آ کر پیوست ہوئی تھی۔ میں نے ایسا عمدہ بے خطا نشانہ آج تک نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد غازی بیگ رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اس راجکماری کا نام کمار دیوی ہے۔ کم سن ہونے کے باوجود ایسا بے خطا نشانہ شاید ہی کسی کے پاس ہو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسی حسین اور ایسی پرکشش ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسی حسین لڑکی کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اب پچھلے سال جو اچ میں میلہ لگا ہوا تھا اور بھیم دیو کی راجکماری کمار دیوی نے اپنے کانوں سے بالی اتار کر بالی کے اندر تیر کو پیوست کیا تھا، اس موقع پر اس کے باپ راجہ بھیم دیو نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی میری بیٹی یعنی راجکماری کمار دیوی جیسا نشانہ لگائے گا، اپنے تیر کو راجکماری کی بالی میں پیوست کر کے دکھائے گا، راجکماری کمار دیوی کو اس سے منسوب کر دیا جائے گا، اور جب کمار دیوی جوان ہو جائے گی تو اس سے بیاہ دیا جائے گا۔ یہ اعلان اس نے پچھلی بار میلے کے دوران کیا تھا۔ میلے کے دوران بہت سے نوجوانوں اور لڑکوں نے قسمت آزمائی کی، پر کوئی بھی نشانہ اپنے ہدف کا نہ لے سکا۔ نشانہ بازی سے صرف 16 برس سے کم عمر کے لڑکوں کو حصہ لینے کی اجازت تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد غازی بیگ رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، ہم دونوں شہاب الدین غوری کا رخ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ملتان اور گرد و نواح کے مسلمانوں کو ان قرامتیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ شہاب الدین غوری ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہاب الدین غوری پہلے ملتان پر حملہ آور ہو اور ملتان کے لوگوں کو قرامتیوں کے مظالم اور ان کے ساتھ راجہ بھیم دیو کے تعلقات سے نجات دلائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد غازی بیگ جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک سوچتے ہوئے فضائل خان مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم دونوں میں سے کوئی مجھے ان قرامتیوں سے متعلق تفصیل بتاؤ
کہ میں جانوں کہ یہ لوگ کون ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم، اور پھر مسلمانوں پر یہ کیوں مظالم ڈھاتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلقات ختم کر کے غیروں کے ساتھ تعلقات کو کیوں استوار کرتے ہیں اور مسلمانوں پر مظالم کا باعث بنتے ہیں؟ فضائل خان کے اس سوال کے جواب میں اس بار علی مردان کہنے لگا، عزیز بھائی، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، سنو۔ یہ ایک فرقہ ہے، اسے باطنی فرقہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا بانی ایک شخص جمدان قرمت نامی تھا۔ یہ جمدان رے شہر کا ایک دیہاتی باشندہ تھا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کی مملکت ایرانیوں کے ہاتھوں تباہ ہونے کے قریب ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں ان دنوں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، اس افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک تحریک چلا کر اسے کامیاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے بھائی، ایسا ہوا تھا کہ 890 عیسوی میں اس جمدان نے کوفہ شہر کے قریب ایک دارالحجر بنایا اور اس دارالحجر کو اپنی تحریک کا مرکز قرار دیا۔ پھر اس نے اپنے عزائم کو ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کیا جو جاہل اور کم پڑھے لکھے تھے، وہ اس کی تحریک سے متاثر ہوئے۔ اصولاً یہ ایک خفیہ تحریک تھی۔ اپنے کچھ انقلابی رجحانات کی بدولت جلد ہی اسلام کی سیاست کا ایک عنصر بن گئی۔ یہ جمدان اپنے مخالفین کو خواہ و مسلمان ہی کیوں نہ ہوں قتل کرنا جائز سمجھتا تھا۔ ایک بار بصرہ میں جستی جنگ کے نام سے انہوں نے کافی خون ریزی کا مظاہرہ کیا۔ آہستہ آہستہ یہ تحریک قوت پکڑتی گئی اور 899 عیسوی میں خلیج فارس کے مغربی کنارے پر یہ ایک خود مختار مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہاں انہوں نے العصا شہر کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ یہ نوزائیدہ حکومت جلد ہی حکومت بغداد کے لیے خطرہ بن گئی۔ وہاں انہوں نے ایک شخص ابو سعید الحسن جنادی کو اپنا پہلا حکمران مقرر کیا۔ ان لوگوں نے زیریں عراق میں بڑی تباہی مچائی، بہت سے علاقوں کو پامال کیا، حاجیوں کے راستے منقطع کر دیتے تھے۔ جمدان کے بعد انہی قرامتیوں میں ایک شخص ابو سعد حسن ہوا۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں میں افراتفری تھی، خلافت عباسیہ کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا مسلمانوں کی اس افراتفری اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ابو سعید حسن نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ مہدی موعود ہے۔ اس کے اس اعلان پر کرامتی اور زیادہ طاقت و قوت پکڑنے لگی۔ جاہل اور ان پڑھ لوگ جوق در جوق ان کی تحریک میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ عباسیوں کے ایک لشکر سے اس ابو سعید کا ٹکراؤ ہوا۔ یہ بصرہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بے شمار لشکریوں کو گھیر کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ابو سعید حشر و نشر اور قیامت و حساب کتاب کو نہیں مانتا تھا۔ یہ شخص انتہا درجے کا سفاک تھا۔ اس نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کرا دیا، بہت سی مسجدیں منہدم کر دیں اور عازمین حج کو لوٹ لینا یہ اپنا محبوب مشغلہ خیال کرتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک ابو سعید اور دوسرا ابو طاہر۔ مرنے سے پہلے ابو سعید حسن نے اپنے بڑے بیٹے ابو سعید کو اپنا جانشین بنا دیا۔ ابو سعید حسن نے چونکہ مسلمانوں پر بڑے مظالم کیے تھے، لہٰذا ایک زندہ دل نوجوان نے سعید کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ابو سعید نے قرامتیوں کا سربراہ بننا چاہا، لیکن چھوٹے بھائی ابو طاہر نے بڑے بھائی کو مغلوب کر کے خود قرامتیوں کا حاکم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس ابو طاہر نے بڑی قوت پکڑی۔ اس نے بحرین کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اپنی حکومت قائم کرتے ہی ابو طاہر نے اپنے آپ کو خدا کا اوتار ہونے کا دعویٰ ظاہر کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ یہ شخص اسلام اور اہل ایمان کے لیے منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا، اور اپنے قرمتی اور باطنی پیشواؤں سے بڑھ کر اس نے مسلمانوں کا استحصال کیا اور ان پر مظالم ڈھائے تھے۔ ان دنوں چونکہ خلافت بغداد کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا ابو طاہر قوت پکڑتا گیا۔ کیونکہ اس کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکا، اس نے بصرہ پر حملہ کر دیا اور وہاں کافی تباہی مچائی۔ پھر 312 ہجری میں حاجیوں کے ایک قافلے پر بھی حملہ آور ہوا اور اسے لوٹ لیا۔ کوفہ پر حملہ آور ہوا اور کوفہ کو بھی اس نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد انبار فتح کرنے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ ان تمام معرکوں میں اس نے کثیر تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور ہزاروں کو قید کیا۔ قید میں آنے والوں کو بھی اس نے بعد میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس قدر طاقت اور قوت پکڑنے کے بعد ابو طاہر نے ہجر شہر کو اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کر دیا اور وہاں ایک نہایت عالیشان عمارت بنائی۔ اس عمارت کا نام اس نے دارالحجر رکھا۔ اب اس کے ذہن پر ایک اور خبط سوار ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ لوگ خانہ کعبہ کے حج کو کیوں جاتے ہیں
اور وہاں کیوں طواف کرتے ہیں؟ وہ چاہتا تھا کہ اس نے جو دارالحجر بنایا ہے لوگ اسی کا طواف کریں اور اسی کا حج کریں۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک لشکر کے ساتھ اس نے حجاز کا رخ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ سے حجر اسود اٹھا کر اپنے دارالحجرہ میں نصب کرے تاکہ لوگ وہاں حج کے لیے آیا کریں۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچا اور سب سے بڑا فعل جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہوا۔ وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے اس نے شراب پی۔ شراب میں مست ہو کر جو حاجی اس وقت طواف میں مصروف تھے انہیں قتل کرا دیا، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ وہ جو لشکری اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ مکہ شہر کے لوگوں پر حملہ آور ہوئے، ان کا سارا سامان لوٹا اور کافی قتل و غارت گیری کی۔ اس نے منگولوں سے بھی بڑھ کر وہاں مظالم کیے تھے۔ وہاں ان لوگوں نے حرم شریف کے اندر 1700 طواف کرنے والوں کو شہید کر دیا۔ چاہے زمزم اور مکہ شہر کے کئی دوسرے کنویں انسانوں کی لاشوں سے بھر دیے۔ اس کے بعد ابو طاہر نے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھیڑ دیا اور وہاں جو لوگ جمع تھے انہیں بلند آواز میں مخاطب کر کے کہنے لگا، میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نعوذ باللہ۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو وہاں سے اٹھا لیا اور اسے لے کر دارالحجرہ میں جا کر نصب کر دیا۔ حجر اسود لگ بھگ 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ ابو طاہر چونکہ وقفے وقفے سے حملہ آور ہو کر حاجیوں کو لوٹ لیا کرتا تھا، لہٰذا اس کی ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وجہ سے لگ بھگ 10 سال تک خانہ کعبہ کا حج بدامنی کی وجہ سے مفقود رہا۔ آخر بڑی مشکل سے حجر اسود واپس لے لیا گیا اور خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ آخر یہی ابو طاہر چیچک کے مرض میں بری طرح مبتلا ہو کر انتہائی ذلت اور رسوائی کی موت مارا گیا۔ اس کے بعد کرامتیوں کے نائب آتے رہے، اپنی تحریک کو پھیلاتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں بھی ملتان پر کرامتیوں کی حکومت تھی، ان کی وہاں بڑی گرفت تھی، لیکن ان پر حملہ آور ہو کر سلطان محمود غزنوی نے انہیں خوب تباہ و برباد کیا، ان کا قتل عام کیا، لیکن اس کے بعد یہ پھر قوت پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی مراد رکا، پھر اپنے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ان لوگوں کے عقائد بھی عجیب و غریب ہیں۔ یہ لوگ قرآن مقدس اور احادیث کے ظاہری الفاظ کی باطنی معنوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی لفظی معنوں کو رد کرتے ہیں اور باطنی معنوں پر عمل کرتے ہیں اور انہی پر زور دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ قرآن مقدس میں خداوند قدوس نے آسمان اور زمین کے لیے جو ارض و سما اور الارض کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو ان کے باطنی معنی یہ لیتے ہیں کہ سما سے مراد ان کے امام کی ہے اور ارض سے مراد ان کے پیروکار کی۔ ان کرامتیوں اور باطنیوں کے 4 بنیادی تصورات ہیں، پہلا باطن، دوسرا تحویل، تیسرا خاص و عام اور چوتھا تقیہ۔ ان کے خیال کے مطابق قرآن مقدس کے ہر متن کے کچھ باطنی معنی ہوتے ہیں جو ظاہری معنوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، یعنی 2 طبقے ہیں، ایک خاص جو باطن کو جاننے والے ہیں، دوسرا عام جو باطن کو نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک باطن محض اس لیے باطن نہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ اس لیے باطن ہے کہ وہ بھید ہے اور اس کا علم وحی ظاہری کی پیروی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ یہ لوگ شریعت کی پیروی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی مراد جب خاموش ہوا تب فضائل خان تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار تھے۔ وہ کہنے لگا، اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اہمیت نہیں دیتے تو کاہے کے مسلمان ہوئے؟ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی نہیں کرتا تو اسے تو مسلمان کہنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے خداوند قدوس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے محترم، سب سے افضل، سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں اپنایا تو وہ کیسا مسلمان ہوا؟ فضائل خان جب خاموش ہوا تب اس بار غازی بیگ نے اسے مخاطب کیا، فضائل خان، میرے بھائی علی مراد نے آپ کو کرامتیوں اور باطنیوں کی تفصیل بتا دی ہے، کیا آپ کے لیے ایسا ممکن نہیں کہ آپ ہمیں غوریوں سے متعلق کوئی تفصیل بتائیں؟ آپ جس وقت ہمارے لیے کھانا لینے گئے تھے، آپ کی اجازت کے بغیر
ہم نے آپ کا ساتھ والا کمرہ بھی دیکھا۔ ایسا کرنے کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ وہاں بہت سی کتب پڑھی ہیں، ان میں بڑی کارآمد اور نایاب کتابیں ہم نے دیکھی ہیں۔ یہاں تک کہتے ہوئے غازی بیگ کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ فضائل خان کہنے لگا، اگر تم لوگ اس کمرے میں گئے تھے تو اس میں معذرت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، میں کوئی ان پڑھ شخص نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، معاملات کو سمجھتا ہوں۔ ساتھ والا کمرہ یوں جانو میرا دارالمطالعہ ہے، میرے بچے بھی یہیں آ کر مطالعہ کرتے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، میری بیوی بھی اکثر و بیشتر یہیں آ کر دینی کتابیں پڑھتی ہے۔ فضائل خان جب خاموش ہوا تب غازی بیگ نے پھر اسے مخاطب کیا، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ ہمیں غوریوں اور شہاب الدین غوری سے متعلق کوئی تفصیل بتائیں، تاکہ جب ہم شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوں تو ہمارے ذہن میں ان کے خاندان کا پورا تاریخی پس منظر ہو۔ جواب میں فضائل خان دھیرے دھیرے مسکرایا، پھر کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں غوریوں سے متعلق تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد فضائل خان نے گلا صاف کیا، پھر وہ علی مراد اور غازی بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جہاں تک غوریوں کا تعلق ہے یہ ضحاک کی اولاد میں سے ہیں۔ ضحاک بنیادی طور پر عرب تھا، اس کا باپ یمن کا بادشاہ تھا۔ اسے ضحاک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس 10,000 گھوڑے تھے۔ گو مشہور مورخ پروفیسر براؤن اس کی تردید کرتا ہے کہ ضحاک عرب تھا، لیکن فردوسی اور ایرانی مورخ ثعلبی کے علاوہ مشہور عرب شاعر ابو نواس بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ضحاک عرب تھا، اس لیے کہ ابو نواس نے اپنے ایک قصیدے میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ضحاک عرب تھا، اس لحاظ سے غوریوں کو عرب کہا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بہرحال غوری ضحاک بادشاہ کی نسل سے ہیں، اور یہ یمن یا عرب سے نکل کر ایران پر قابض ہو گیا تھا۔ ایران پر اس نے کئی سال حکومت کی۔ جب فریدون نے ضحاک پر غلبہ حاصل کیا اور ضحاک اور اس کے خاندان کو قتل کر کے یہ خود ایران کا بادشاہ بن گیا تھا، تو ضحاک کی اولاد میں سے کچھ جو قتل ہونے سے بچ گئے تھے وہ جلا وطن ہو گئے، لیکن 2 بھائی جن کے نام سوری اور سام تھے وہ ایران کے نئے بادشاہ فریدون کے دربار میں ملازمت کے سلسلے میں منسلک ہو گئے۔ کچھ دن تک تو یہ دونوں بھائی فریدون کے دربار میں منسلک رہے، اپنے فرائض منصبی بہترین انداز میں ادا کرتے رہے۔ بعد میں انہیں اس بات کا خدشہ رہنے لگا کہ نیا بادشاہ فریدون بہرحال ان کا دشمن ہے، ان کے جد امجد ضحاک کو اس نے قتل کیا ہے، لہٰذا وہ کسی بھی وقت ان کے خلاف ہو سکتا ہے۔ ان وسوسات کے تحت دونوں بھائی سوری اور سام اپنے خاندان اور اپنے ہمدردوں کی ایک جماعت کے ساتھ نہاوند کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے حالات کو بہتر بنانا شروع کر دیا۔ سوری تو اپنے قبیلے کا سردار بنا اور سام کو اس نے اپنا ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور اس لشکر کا اسے سپہ سالار بنا دیا۔ دونوں بھائیوں میں باہمی خلوص اور محبت بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ سوری کی بیٹی کا نکاح سام کے بیٹے سے ہوا تھا جس کا نام شجاع تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد سام کا انتقال ہو گیا اور شجاع اپنے چچا کے زیر سایہ پرسکون زندگی بسر کرنے لگا، لیکن یہ آرام کا زمانہ کچھ زیادہ عرصہ نہ تھا، اس لیے کہ شجاع کے دشمنوں نے آخرکار شکایت کر کے سوری کو شجاع سے متنفر کر دیا اور سوری اس نتیجے پر پہنچا کہ شجاع سے اپنی بیٹی کو علیحدہ کر کے اسے کہیں جلا وطن کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف سوری کی بیٹی کو جب ان حالات کا علم ہوا تب اس نے اپنے خاوند یعنی شجاع کو پورے حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ انہیں سوری کے ہاں سے بھاگ جانا چاہیے اور کسی محفوظ جگہ جا کر قیام کرنا چاہیے۔ ایک رات شجاع نے اپنی بیوی کے ساتھ شاہی استبل سے 10 اعلیٰ درجے کے گھوڑے اور اونٹوں کی چند قطاریں حاصل کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو ان پر سوار کروا کر اور جو کچھ مال و دولت ہاتھ لگا جلدی جلدی لے کر اس علاقے کی طرف بھاگ گیا جسے غورستان کہتے تھے۔ غورستان کے ایک محفوظ اور مستحکم مقام پر پہنچ کر اس نے قیام کیا تھا۔ اس مقام کی مضبوطی اور استحکام سے شجاع اس قدر مطمئن ہوا کہ عالم مسرت میں اس کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکل گیا، زد مندیش، یعنی اب اس شے سے مت ڈرو۔ اس بنا پر اس جگہ کا نام ہی زد مندیش پڑ گیا۔ پھر شجاع نے اس مقام پر چند قلعے تعمیر کیے اور کچھ ہی عرصے بعد اس قدر قوت حاصل کر لی کہ ایران کے ساتھ اس نے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایرانیوں کے ہاتھوں شجاع کو شکستیں ہوئیں
شکستوں کے نتیجے میں شجاع نے ایران کے بادشاہ فریدون کی اطاعت قبول کر لی۔ اس اطاعت کا شجاع کو یہ فائدہ ہوا کہ بیرونی طور پر وہ محفوظ ہو گیا، لہٰذا وہ اندرونی طور پر اپنے علاقے کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگ گیا تھا۔ دن بدن یہ طاقت و قوت پکڑتا گیا۔ یہ اپنے اخلاق و عادات کا بھی اچھا تھا، اور جب اس کی طاقت اور حسن سلوک کا چرچا ہوا، ضحاک کی اولاد میں سے وہ لوگ جو فریدون کے حملوں کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر چکے تھے، جلا وطن ہو چکے تھے، وہ بھی شجاع کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اس طرح شجاع کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوا۔ آخر انہی تیاریوں میں ایک روز شجاع مر گیا۔ شجاع کے دور تک ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ شجاع کے بعد اس کے جانشین ایک کے بعد دیگرے آتے رہے، اپنی قبیلے کی سرداری وراثتاً کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص شنعب ان کا سردار بنا۔ اس وقت اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا، اور اس عہد میں غوریوں کا سردار شنعب بن حریف اپنی قبیلے کے ساتھ مشرف با اسلام ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شنعب اور اس کے قبیلے کی فرمان برداری سے خوش ہو کر شنعب کو غوریوں کی حکومت کا فرمان اپنے دست مبارک سے لکھ کر عطا فرمایا تھا۔ ان غوریوں میں شنعب پہلا شخص تھا جو مشرف با اسلام ہوا، اس لیے یہ سارا قبیلہ ہی شنعبی کے نام سے مشہور ہوا۔ ہارون رشید کے دور میں غوری حکمران یحییٰ بن نہاتان تھا۔ اس یحییٰ کا ایک پوتا سوری بن محمد تھا۔ اس سوری کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد بن سوری تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا ہم اثر تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کی اطاعت نہیں کرتا تھا۔ اس پر محمود غزنوی نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ اسے قید کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے غور کی حکومت محمد بن سوری کے بیٹے ابو علی کو دے دی۔ ابو علی اگرچہ سلطان محمود غزنوی کا مطیع اور باجگزار تھا، لیکن اہل غور اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بھتیجے عباس نے زبردستی اس سے حکومت چھین لی۔ عباس بھی بہت ظالم اور شکی حکمران تھا۔ اس کے ظلم اور برے اعمال کی سزا قدرت نے یہ دی کہ 7 برس تک غورستان میں پانی کا ایک قطرہ نہ برسا، اور خشک سالی کی وجہ سے ہزارہا انسان بھوکے پیاسے مر گئے۔ اور اس پر اس عباس نے یہ حماقت کی کہ غزنیوں کے خلاف اس نے بغاوت و سرکشی کی، جس کے نتیجے میں غزنوی اس پر حملہ آور ہوئے۔ جو غزنوی بادشاہ اس پر حملہ آور ہوا وہ ابراہیم غزنوی تھا۔ ابراہیم غزنوی نے عباس کو گرفتار کر لیا، اور اس کی گرفتاری کے بعد ابراہیم غزنوی نے غور کی حکومت عباس کے بیٹے محمد بن عباس کے سپرد کی۔ اسی محمد بن عباس کا ایک بیٹا قطب الدین حسن تھا جو ہندوستان میں غوری حکمرانوں کا جد امجد تھا۔ قطب الدین نے اپنے عہد حکومت میں اپنے کسی دشمن پر حملہ کیا اور اس کے قلعے کو گھیر لیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ محاصرے کے دوران دشمن کے کسی لشکری کا تیر اس کی آنکھ میں آ کر لگا اور وہ دم توڑ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غوری کمزور پڑ گئی اور غورستان کے سارے قلعوں پر غزنویوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس ہنگامے کے دوران ہی کہتے ہیں کہ قطب الدین کا ایک بیٹا جس کا نام سام تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگ گیا۔ ایک عرصہ وہ ہندوستان میں رہا، آخر وطن کی یاد آئی تو اپنے اہل خانہ بیوی بچوں کو لے کر واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ایک کشتی میں دریا پار کر رہے تھے کہ ہوا لمحہ بلمحہ تیز ہو گئی، دریا میں تلاطم آ گیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پانی کی لہروں کے تھپیڑوں اور تیز ہوا کی وجہ سے جن کشتیوں میں وہ سفر کر رہے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کر غرق ہو گئیں۔ سام اور اس کے سارے اہل خانہ پانی کی موجوں کا لقمہ بن کر ختم ہو گئے، لیکن سام کا ایک بیٹا جس کا نام عز الدین حسن تھا ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کے سہارے تیرتا ہوا دریا پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد چونکہ وہ بھوکا پیاسا تھا، ایک طرف چل دیا۔ قریب ہی ایک شہر کے آثار نظر آئے۔ یہ اجنبی مسافر تھا، یہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ کوئی جان پہچان نہ تھی، مصیبت کا مارا فاقہ کشی کا بھی شکار تھا، چلنے کی سکت نہ تھی۔ بڑی مشکل سے سورج ڈھلنے کے وقت شہر میں پہنچا اور مسافروں کی طرح ایک دکان میں پڑ کر سو رہا۔ رات کو جب شہر کے چوکیداروں نے اسے دیکھا تو چور سمجھ کر اسے پکڑ لیا اور شہر کے کوتوال کے حوالے کر دیا۔ کوتوال نے بغیر کسی قسم کی تحقیق کے اسے قید میں بھجوا دیا، جہاں اس عز الدین بیچارے کو مفت میں 7 سال گزارنے پڑے تھے۔ 7 سال زندان میں گزارنے کے بعد اس عز الدین کے پھر اچھے دن آئے، اور وہ اس طرح کی شہر کا حاکم ایک انتہائی مہلک بیماری میں مبتلا تھا۔ جب اسے بیماری سے شفا ہوئی تو اس نے زندان کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس طرح عز الدین کو بھی آزادی ملی تھی۔
قید خانے سے رہا ہونے کے بعد عز الدین غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ مزید بدقسمتی کے راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ ملا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عز الدین بڑا بلند و بالا اور خوب طاقتور ہے تو ڈاکوؤں کے اس گروہ نے اسے زبردستی اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ ڈاکوؤں اور عز الدین کی بدقسمتی کہ غزنویوں کے سلطان ابراہیم غزنوی ڈاکوؤں کے اس گروہ کی تلاش میں تھا، کیونکہ وہ ان کی آئے دن کی ڈاکہ زنی سے بڑا تنگ تھا۔ جس رات عز الدین کو ڈاکوؤں نے اپنے گروہ میں شامل کیا تھا، اسی رات ابراہیم غزنوی کے لشکر ڈاکوؤں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اب عز الدین بیچارہ ایک قید سے چھوٹ کر دوسری قید میں پڑ گیا۔ لشکریوں نے ان ڈاکوؤں کو عز الدین کے ساتھ سلطان ابراہیم کے سامنے پیش کیا اور سلطان نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دے دیا۔ سلطان کے حکم کے بعد سارے ڈاکوؤں کو عز الدین سمیت ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا اور جلاد باری باری ان کا سر تن سے جدا کرنے لگا۔ جب عز الدین کی باری آئی اور جلاد نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو عز الدین نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے خدا، مجھے معلوم ہے کہ تو غلطی پر نہیں ہوتا اور مجھے پورا یقین ہے کہ تیری ذات ہر قسم کے ظلم و جبر سے پاک ہے۔ مجھے قطعاً یہ علم نہیں ہے کہ میں بے گناہ کس لیے مارا جا رہا ہوں۔ اس جلاد نے جب عز الدین کی یہ باتیں سنی تو تنزیہ سے انداز میں عز الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے مکار انسان، اب جب کہ موت تیرے سر پر آ گئی ہے تو اپنے خدا کے سامنے بے گناہوں کی فریاد کرتا ہے، حالانکہ تجھ سے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ ایک عرصے تک تو خدا کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا اور اپنے سلطان کی اطاعت سے سرکشی کرتا رہا۔ کیا اس قدر بد کرداریوں کے باوجود بھی تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے؟ اس جلاد کے ان الفاظ کے جواب میں عز الدین نے اپنی تمام داستان جلاد سے کہہ دی اور اسے یقین دلایا کہ خدا گواہ ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ جلاد کو عز الدین کی یہ داستان سن کر اس پر رحم آ گیا اور اسے قتل نہیں کیا۔ دوسرے ڈاکوؤں کو قتل کرنے کے بعد جلاد نے اپنے ایک جاننے والے امیر کی معرفت عز الدین کے حالات سلطان ابراہیم غزنوی تک پہنچا دیے۔ سلطان نے عز الدین کو اپنے پاس بلوایا اور خود اس سے پورے حالات سنی اور اس کے حالات سن کر سلطان ابراہیم غزنوی کو عز الدین پر رحم آ گیا اور ازراہ غریب پروری اسے اپنے مقربان سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، تو صاحبو، آگے یوں ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس عز الدین نے سلطان ابراہیم غزنوی کے مزاج میں بڑا دخل پیدا کر لیا۔ سلطان اسے پسند کرنے لگا، اس کی عادات، اس کا کردار بھی سلطان کو بہت پسند آیا۔ لہٰذا سلطان نے عز الدین کو پہلے امیر حاجب مقرر کیا اور پھر اپنی ایک عزیز بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ اس شادی کے بعد عز الدین کا وقار روز بروز بڑھتا ہی گیا تھا۔ وہ ترقی کے مراحل بڑی تیزی سے طے کر رہا تھا۔ جب سلطان ابراہیم غزنوی نے وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود بن ابراہیم تخت نشین ہوا تو اس کا زمانہ عز الدین کے لیے اور زیادہ مبارک اور محفوظ ثابت ہوا، اس لیے کہ مسعود بن ابراہیم غزنوی نے عز الدین کو غور کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی سے عز الدین کے 7 بیٹے ہوئے، جن کے نام ہیں فخر الدین، مسعود، قطب الدین، شجاع الدین، ناصر الدین، سیف الدین، بہاء الدین اور علاء الدین۔ عز الدین عمر بھر غزنوی سلطان کا مطیع و فرما بردار رہا۔ عز الدین کے انتقال کے بعد اس کے 7 بیٹے، جو ہفتے اختر کے لقب سے مشہور تھے، 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ بامیان کی طرف چلا گیا، دوسرا غزنوی میں رہا۔ اس دوسرے گروہ کا پہلا حکمران قطب الدین تھا، جو تاریخ میں ملک الجبال کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی غوری امیر قطب الدین نے ایک شہر فیروز کو تعمیر کروایا اور اسے مستحکم اور مضبوط بنانے کے بعد اپنا دارالسلطنت قرار دیا، اور دارالسلطنت کے دونوں طرف 2 کوس تک اس نے کھلے میدانوں کو شکارگاہ بنا دیا تھا۔ اس شکارگاہ میں اس قطب الدین نے جا بجا قلعے بنائے اور تمام جنگی ساز و سامان جمع کر کے غزنی پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے علاقوں میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن قطب الدین کی بدبختی کہ ان ارادوں کی خبر غزنوی کے سلطان کو بھی ہو گئی، لہٰذا اس نے قطب الدین کو کسی بہانے سے غزنی میں بلا کر ایک قلعے میں قید کر دیا اور اسی قید کے زمانے میں ہی قطب الدین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح قطب الدین کی ہلاکت غزنوی اور غوری دونوں خاندانوں میں دشمنی کی وجہ بن گئی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ عز الدین کے بیٹوں اور مرنے والے قطب الدین کے بھائیوں میں سے سیف الدین پہلا شخص تھا جس نے اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا۔
جس زمانے میں بہانے سے قطب الدین کو بلا کر غزنوی میں اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، یہ سیف الدین بھی ان دنوں غزنی میں ہی اپنے بھائی کے ساتھ تھا۔ جب قطب الدین ہلاک ہو گیا تو سیف الدین بھاگ کر غور چلا گیا اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر جمع کر کے غزنی پر حملہ آور ہوا۔ ان دنوں غزنی کا بادشاہ بہرام شاہ تھا۔ اس نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ اس طرح سیف الدین نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور بہرام شاہ جان بچا کر بھاگ گیا۔ دوسری طرف غزنی کے لوگوں کی ہمدردیاں مکمل طور پر سیف الدین کے بجائے غزنی کے سابق حکمران بہرام شاہ کے ساتھ تھیں۔ جب سردی کا موسم آیا اور چاروں طرف برف باری کی وجہ سے راستے مسدود ہو گئی تھی، تب غزنی کے لوگوں نے غزنی کے سابق حکمران بہرام شاہ سے رابطہ کیا اور اسے یقین دلایا کہ اگر وہ غزنی پر حملہ آور ہوا تو اہل غزنی سیف الدین کے بجائے اس کا ساتھ دیں گے۔ اہل غزنی کے اس پیغام پر بہرام شاہ خوش ہوا۔ وہ پہلے ہی سیف الدین سے انتقام لینے سے متعلق سوچ رہا تھا اور اس کے لیے اس نے ایک معقول لشکر بھی جمع کر لیا تھا۔ آخر بہرام شاہ حرکت میں آیا، غزنی پر حملہ آور ہوا، سیف الدین کو شکست دی، جس کے نتیجے میں سیف الدین اور اس کا وزیر مجددین مارے گئے اور بہرام شاہ ایک بار پھر غزنی کا حکمران بن گیا۔ اب سیف الدین کے دوسرے بھائی بہاؤالدین نے بہرام شاہ سے سیف الدین کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے زور و شور سے بہرام شاہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس بہاؤالدین کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام غیاث الدین غوری اور دوسرے کا نام شہاب الدین غوری تھا۔ قبل اس کے کہ بہاؤالدین غزنی پر حملہ آور ہو کر اپنے دونوں مرنے والے بھائیوں کا انتقام لیتا کہ اس کی بدقسمتی کہ اس کے ایک زہریلا پھوڑا نکل آیا اور اس کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا۔ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد اس کا ایک اور بھائی علاؤ الدین اٹھا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ آور ہوا اور اس نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور سلطان محمود غزنوی اور ابراہیم غزنوی کے سوا باقی تمام آل سبکتگین کی قبریں کھدوائیں اور ان کی ہڈیوں کو نذر آتش کیا۔ اس ظلم و بربریت کی وجہ سے اسے علاؤ الدین جہان سوز کے نام سے پکارا جانے لگا۔ غزنی کو فتح کرنے کے بعد علاؤ الدین واپس غورستان چلا گیا۔ غورستان پہنچ کر اس نے اپنے دونوں بھتیجوں یعنی غیاث الدین اور شہاب الدین غوری کو ایک علاقے کی حکومت عطا کر دی اور یہ دونوں بڑے ہی باہمت اور سخی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زیر حکومت علاقے کی آمدنی ان کے مصارف سے کہیں کم تھی، لیکن پھر بھی قرب و جوار کے لوگ ان کی سخاوت کا شہرہ سن سن کر ان کے شہر کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ بھائی اپنی سخاوت اور ہر دل عزیزی کی بنا پر چاروں طرف مشہور ہو گئے۔ حاسدوں نے جب یہ عالم دیکھا تو انہوں نے غیاث الدین اور شہاب الدین کی شہرت سے جل کر علاؤ الدین کے کان بھرے اور اسے ان دونوں سے بدظن کر دیا۔ چنانچہ علاؤ الدین نے ان دونوں بے گناہ بھائیوں کو جرجستان کے قلعے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد علاؤ الدین جہاں سوزی کی بھی بدبختی کی یہ ابتدا ہوئی کہ اس نے سلجوقی سلطان سنجر سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ پہلے وہ سلطان سنجر کا فرما بردار تھا، اس نے اس کی فرما برداری سے انکار کر دیا، بلکہ بلخ اور ہرات جو سلطان سنجر کی حکومت میں تھی ان پر حملہ آور ہو کر زبردستی ان پر قبضہ کر لیا۔ سلجوقی سلطان سنجر کو جب علاؤ الدین جہاں سوزی کی بدعنوانیوں اور زیادتیوں کی خبر ہوئی تو اس نے ان کے خلاف سرکشی کی اور علاؤ الدین جہاں سوزی اور سلطان سنجر کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان سنجر نے علاؤ الدین جہاں سوزی کو گرفتار کر لیا اور ایک عرصے تک اسے بے دست و پا رکھا۔ آخر سلطان سنجر کو علاؤ الدین پر رحم آ گیا اور ایک بار پھر اس نے علاؤ الدین جہاں سوزی کو غورستان کا حاکم بنا دیا۔ اس کے چند سال بعد ہی علاؤ الدین انتقال کر گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان پھر رکا، دم لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ تو صاحبو، آگے یوں ہوا کہ علاؤ الدین جہاں سوزی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین غوریوں کا سلطان بنا۔ اس نے اپنے دونوں چچا زاد بھائیوں غیاث الدین اور شہاب الدین کو جو اس وقت جرجستان کے قلعے میں قید تھے رہا کر دیا۔ غیاث الدین تو فیروز کوہ میں سلطان سیف الدین کے پاس ٹھہر گیا، جبکہ شہاب الدین غوری اپنے چچا فخر الدین مسعود کے پاس بامیان چلا گیا۔ سیف الدین کی وفات کے بعد شہاب الدین غوری کا بڑا بھائی غیاث الدین غوری غور کا بادشاہ بنا اور تخت نشین ہوا۔ جب یہ خبر بامیان پہنچی تو شہاب الدین غوری کے چچا فخر الدین مسعود نے شہاب الدین غوری سے کہا، تیرے بھائی نے تو ایک انتہائی زیبا کام انجام دے لیا ہے، تو کب کچھ کر کے دکھائے گا اور تو کب حرکت میں آئے گا یا ایسے ہی پڑا رہے گا اپنے چچا کے پاس؟
یہ الفاظ سن کر کہتے ہیں کہ شہاب الدین بامیان سے نکل کر فیروز کوہ کی جانب روانہ ہوا اور اپنے بڑے بھائی غیاث الدین کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نے اسے لشکریوں کا سالار بنا دیا۔ 1 سال تک شہاب الدین غوری لشکریوں کے سالار ہی کے منصب پر قائم رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے جورجان چلا گیا، لیکن جلدی اس کے بھائی غیاث الدین نے قاصد بھیج کر اسے واپس بلایا اور تگین آباد کے علاوہ کچھ دوسرے علاقوں کا اسے حاکم مقرر کر دیا۔ جو علاقے شہاب الدین غوری کے سپرد کیے گئے ان میں سب سے بڑا یہی تگین آباد ہے۔ شہاب الدین تگین آباد کا حاکم بن گیا۔ تگین آباد کا حکمران بننے کے بعد شہاب الدین غوری نے انہی علاقوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ پہلے غزنی کے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی علمداری میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد اس نے غزنی پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کی وجہ سے شہاب الدین غوری کا حوصلہ بڑھا، لہٰذا غزنی پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے گردیز کا رخ کیا اور اس پر بھی حملہ آور ہو کر اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان رکا اور دوبارہ کہنے لگا، کمال کی بات یہ ہے کہ غیاث الدین اور شہاب الدین غوری دونوں بھائیوں میں کمال کا اتفاق اور پیار ہے، اور اب دونوں بھائی سلطان کی حیثیت سے مختلف علاقوں کے حاکم ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کی بڑی عزت و احترام کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے غوریوں کی داستان جو میں نے تم سے کہہ دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم دونوں تھکے ہارے ہو، اب میرے خیال میں تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ علی مردان اور غازی بیگ نے اس سے اتفاق کیا، پھر تینوں اپنے بستروں میں گھس گئے۔ اگلے روز علی مردان اور غازی بیگ نے وہاں سے کوچ کیا۔ فضائل خان نے تگین آباد جانے کے لیے ان کی رہنمائی کر دی تھی۔